یہاں بیٹھ کے آنسو کیوں بہا رہی ہو؟ اٹھو اور میرے بیٹے کو فیڈ کراؤ۔ تمہیں اتنی سیدھی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ تمہیں یہاں صرف اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ تم میرے بچے کا پیٹ بھر سکو۔ ارسل کا غصہ آسمان کو پہنچ رہا تھا کیونکہ اس کا نومولود بچہ بھوک کی وجہ سے چیخوں پہ آ گیا تھا اور اقرا بجائے اس کو فیڈ کروانے کے گھر کے ایک کونے میں چھپ کے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ مجھے فیڈ نہیں کروانا، آپ مجھے میرے گھر بھیج دیں، مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے۔ وہ بھی اپنی ضد پہ اڑی ہوئی آنسو بہا رہی تھی۔ میری بات سنو لڑکی، میں نے ایک بہت بڑی رقم ادا کی ہے تمہاری ساس اور تمہارے دیور کو، صرف اس لیے تاکہ میرے بچے کا پیٹ بھر سکے۔ اگر تم نے زیادہ زبان چلانے کی کوشش کی تو سارے پیسے واپس لوں گا اور پھر تمہیں یہاں سے جانے دوں گا۔ بلاؤ اپنی ساس کو، سارے پیسے واپس کرو، چلی جانا پھر جہاں جانا ہے۔ نفرت اور حقارت سے کہتے ہوئے ارسل نے اس پہ ایک آخری نظر ڈالی اور چھوڑ کے چلا گیا۔ اقرا نے اپنے آنسو پونچھے گریبان میں ہاتھ ڈالا، موبائل فون نکال کے جلدی سے بٹن دبائے۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے ساس کی آواز سنائی دی۔ اتنی رات کو کیوں فون کر رہی ہے؟ تجھے چین نہیں ہے کیا؟ مجھے واپس آنا ہے اماں، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ زوبی کو میری ضرورت ہے، میرے دودھ پہ اس کا حق ہے، مجھے اپنی بچی کے پاس واپس آنا ہے۔ ساس کی منتیں کرتی ہوئی وہ رونے لگی۔ خبردار جو تو نے ایسی کوئی بات کی، تیری بچی کو صرف دودھ کی نہیں بلکہ اور غذا کی بھی ضرورت ہے۔ پتہ ہے نا سیریلیک کتنا مہنگا ہو گیا ہے، اور پھر دودھ کے ساتھ ساتھ دلیا بھی دینا ہے۔ وہ بیمار ہے، اسے دوائیوں کی بھی ضرورت ہے۔ صرف تیرے دودھ سے کیا ہوگا؟ اس سب کے لیے پیسے چاہیے۔ تو بس 6 سے 8 مہینے صاحب جی کے بچے کو دودھ پلا دے، پھر واپس آ جانا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں تو تیری ہی بچی کی خاطر سوچ رہی ہوں، تیرا خصم زندہ ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ لیکن ہائے تیری قسمت کی وجہ سے میرا بچہ چلا گیا۔ اب تو چاہتی ہے کہ زوبیا بھی چلی جائے، ہے نا؟ اقرا کی ساس نے آنسو بہانے شروع کیے اور اس کی ایسی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا کہ وہ بلبلا کے رہ گئی۔ نہیں اماں، ایسی باتیں نہ کریں، خدا نہ کرے میری بچی کو کچھ ہو، اب اس کے سوا میرا اور رہا کون ہے؟ اقرا بلک بلک کے رونے لگی۔ تو پھر کیوں کرتی ہے ایسی باتیں؟ کیوں واپس آنا چاہتی ہے؟ تھوڑے دن صاحب جی کے بچے کا خیال رکھ لے، ویسے بھی وہ لوگ برے نہیں ہیں، انہوں نے ہمیشہ ہماری بہت مدد کی ہے، اور یاسر نے بھی تو تجھے یہی بتایا تھا نا ہمیشہ کہ اس کے صاحب جی بہت اچھے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں۔ تو اب تیری باری ہے، وہ لوگ بہت مجبور ہیں، ہو سکے تو ان کا حق ادا کر دے۔ زوبی کی فکر نہ کر، میں ہوں نا، میں بھی تو اس کی دادی ہوں، میں خود اس کا بہت خیال رکھ رہی ہوں، وہ بالکل ٹھیک ہے، ابھی بھی آرام سے سو رہی ہے۔ اقرا کی ساس نے اسے تسلی دی اور فون بند کر دیا۔ اقرا نے فون رکھ کے آنسو پونچھے اور دیوار کا سہارا لے کے کھڑی ہو گئی۔ چاروں ناچار اسے ارسل کے بیٹے احتشام کو دودھ پلانے کے لیے جانا تھا۔ احتشام وہ بچہ تھا جس کی پیدائش پر اس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی، اور اس کے جانے کے بعد ارسل نہ صرف تنہائی کا شکار ہوا تھا بلکہ بے انتہا چڑچڑا ہو کے رہ گیا تھا۔ خاص کر احتشام کو لے کر تو وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ہنگامہ کھڑا کر دیتا تھا۔ ابھی احتشام تھوڑا سا دودھ کے لیے کیا رویا، اس نے سارے گھر کو سر پہ اٹھا لیا اور اقرا کی تلاش کرتے ہوئے سرونٹ کوارٹر تک پہنچ گیا۔ اقرا کو سرونٹ کوارٹر میں رہنے کے لیے ایک کمرہ ملا ہوا تھا۔ وہ وہیں بیٹھ کے اپنی بیٹی کی یاد میں آنسو بہا رہی تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ پر لگا کر اپنی 1 سالہ بیٹی کے پاس پہنچ جاتی، لیکن حالات نے مجبور کیا تھا، اور اسی وجہ سے آج وہ یہاں موجود تھی، اور اس کی بیٹی گاؤں میں اس کی ساس اور دیور کے پاس۔ خود کو سنبھالتے ہوئے اقرا جب احتشام کے کمرے میں پہنچی تو وہ چیخوں پہ آ چکا تھا، اور ارسل دیوانوں کی طرح اسے سینے سے لگائے زور زور سے تھپکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اقرا نے جلدی سے آگے بڑھ کے اپنے بازو پھیلائے تاکہ بچے کو لے سکے، تو ارسل نے اسے نفرت سے دیکھا اور پھر مجبوراً احتشام کو اس کے حوالے کر دیا۔ اقرا نے احتشام کو سینے سے لگایا، اس کے ماتھے کو چوما۔ جیسے ہی اسے دودھ دیا وہ فوراً خاموش ہو گیا۔ چاروں طرف ایک لمحے میں ہی سناٹا پھیل گیا۔ ارسل نظر چراتے ہوئے کمرے سے نکل گیا، اور اقرا نے خاموشی سے وہیں لیٹ کر اس ننھے سے بچے کا پیٹ بھرنا شروع کیا۔
تھوڑی دیر بعد ننھا احتشام اس کی باہوں میں ہی سو چکا تھا۔ وہ خود بھی تھکن سے چور اسی کے ساتھ اس ٹھنڈے یخ بستہ کمرے میں نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ احتشام کو اقرا کے حوالے کر کے ارسل کے دل کو قرار آ گیا تھا۔ اتنا علم تو اسے بھی اچھی طرح تھا کہ اقرا جب بھی احتشام کے ساتھ ہوتی تھی تو وہ اس کا پورا خیال رکھتی تھی۔ اسے احساس تھا کہ اقرا اپنی ممتا سے مجبور ہے، اسی لیے بار بار واپس جانے کی بات کرتی ہے، لیکن وہ بھی حالات کا مارا تھا۔ زنیرہ جس موڑ پہ اس کا ساتھ چھوڑ کے گئی تھی، اس کے بعد اس کا زندگی سے ناتا ہی ٹوٹنے لگا تھا۔ وہ بس احتشام کی خاطر زندہ تھا کہ مرتے ہوئے زنیرہ نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ ہر طرح سے احتشام کا خیال رکھے گی۔ اس نے احتشام کے لیے ایک نرس کا انتظام کیا، ساتھ میں ایک آیا بھی رکھی، لیکن احتشام بہت زیادہ بیمار ہو گیا۔ اس 1 ہفتے کے بچے کو جب ہسپتال میں ایڈمٹ کروانا پڑا تو پتہ چلا کہ اسے ڈبے کا دودھ سوٹ نہیں کر رہا اور اسے ماں کے دودھ کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ 7ویں مہینے میں پیدا ہوا تھا، اور یہی سب سے بڑا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے زنیرہ کی بھی جان چلی گئی تھی۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ماں کے دودھ کا ارینجمنٹ کہاں سے کیا جاتا۔ وہ انہی حالات سے گزر رہا تھا کہ اس کے وفادار ڈرائیور فلک کا بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ فلک اپنی بیٹی کی پہلی سالگرہ پر چھٹی لے کے گاؤں جا رہا تھا۔ راستے میں ہی اس کی گاڑی کا حادثہ ہو گیا۔ فلک موقع پہ ہی فوت ہو گیا اور اس کے گھر اس کی ڈیڈ باڈی پہنچی، جہاں صف ماتم بچھ گیا۔ اقرا شادی کے دوسرے سال میں ہی بیوہ ہو گئی۔ محبت کی شادی اپنے اختتام کو پہنچی، لیکن گود میں 1 سالہ زوبیہ رہ گئی۔ حالات بد سے بدتر ہوتے گئے اور فلک کے انتقال کے بعد زوبیہ کا خرچہ اٹھانا اقرا کے لیے ناممکن ہو گیا۔ ساس نے اور دیور نے بھی ہاتھ کھینچ لیا کہ ہم بھلا کیا کر سکتے ہیں۔ گھر کے حالات بگڑے تو اقرا کی ساس کا دماغ کام کرنے لگا۔ اس نے اقرا کو منایا اور کہا کہ بچی کو گود میں اٹھاؤ اور شہر چلتے ہیں، جا کے فلک کے صاحب سے بات کریں گے اور اپنے حالات بتائیں گے، تو کیا پتہ وہ ہمارا خرچہ پانی ہی باندھ دیں۔ اقرا کی ساس نے اسے زوبیہ کا واسطہ دیا تو وہ بیچاری ساس کے ساتھ شہر پہنچ گئی۔ اسے بس زوبیہ کی فکر تھی، جو باپ کے جانے کے بعد سے بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ گاؤں سے شہر تک کی بس میں سوار ہو کے جب وہ بنگلے پہ پہنچے تو ارسل احتشام کی طرف سے بے انتہا پریشان تھا۔ وہ لان میں ہی اسے گود میں لے کے ٹہل رہا تھا۔ جیسے ہی اقرا اندر داخل ہوئی اور ارسل کی نظر اس پہ پڑی تو اسے ایسے لگا جیسے اس کی مشکلوں کا حل مل گیا ہو، کیونکہ اقرا کی گود میں ننھی زوبیہ موجود تھی، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ اس بچے کا پیٹ بھرنے کے قابل ہے۔ ارسل نے زوبیہ کو تو پہلی بار ہی دیکھا تھا، لیکن فلک کی ماں کو دیکھتے ہی وہ پہچان گیا تھا۔ پھر اسے یہ سمجھنے میں بھی دیر نہیں لگی کہ فلک کی ماں کے پیچھے آنے والی لڑکی فلک کی بیوہ ہی ہے۔ ارسل اور فلک کے درمیان بہت اچھا رشتہ تھا۔ وہ اس کا ڈرائیور ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا دوست بھی تھا۔ ارسل نے فلک کی شادی بھی اٹینڈ کی تھی اور اسے فلک کی موت کا دکھ بھی بہت تھا۔ اس لیے جب اس نے فلک کی ماں اور بیوہ کو دیکھا تو فوراً ڈرائنگ روم میں بٹھایا، خیر خیریت پوچھی، اور پھر فلک کی ماں نے ایسے حالات کے رونے ڈالے کہ اقرا خود بھی حیران رہ گئی۔ ان کے حالات خراب تھے، لیکن اتنے زیادہ بھی نہیں جتنے فلک کی ماں نے ارسل کو گنوائے تھے۔ ارسل نے ایک نظر فلک کی ماں پہ ڈالی اور پھر دوسری نظر اقرا پر، جو اپنی بچی کو سینے سے لگائے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ شرافت اور معصومیت اس کے چہرے پہ پوری طرح نظر آ رہی تھی۔ دیکھیں اماں، فلک کی موت کا دکھ مجھے بھی بہت زیادہ ہے، اور آپ تو جانتی ہیں کہ میری اپنی بیوی کا بھی ابھی انتقال ہوئے 15-20 دن بھی نہیں ہوئے۔ میری بیوی نے جاتے جاتے یہ امانت میرے سپرد کی ہے، اور میں بہت زیادہ پریشان ہوں کیونکہ اسے ماں کا دودھ چاہیے۔ میں آپ کی مجبوری سمجھتا ہوں، آپ بھی میرے حالات سمجھیں۔ میں مہینے کا خرچ باندھنے کو تیار ہوں، لیکن بدلے میں مجھے اپنے بیٹے کے پیٹ بھرنے کا انتظام چاہیے۔ فلک کی ماں یہ سن کے جہاں چونکی تھی، وہیں اقرا بھی حیرت سے ارسل کو دیکھنے لگی تھی، کیونکہ اسے اس بات کا مطلب بالکل بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ لیکن فلک کی ماں ایک جہاں دیدہ عورت تھی، اور وہ اگلے ہی پل سمجھ گئی تھی کہ ارسل کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ جی صاحب جی، لیکن آپ کو 1,00,000 روپے مہینے کا خرچہ دینا ہوگا۔ ہم بہت غریب لوگ ہیں، کرایہ، بجلی کے بل، اور پھر یہ فلک کی بچی۔
اقرا کی گود سے زوبیہ کو چھین کے فلک کی ماں نے ارسل کے سامنے کیا۔ یہ بیچاری باپ کے جانے کے بعد سے بیمار ہے، 1 سال کی ہے، اسے دوائیوں اور خوراک کی ضرورت ہے، اس لیے 1 لاکھ روپے تو آرام سے ہر مہینے خرچ ہو ہی جاتے ہیں۔ فلک بھی ہمیں اتنا ہی خرچہ بھیجا کرتا تھا۔ اگر آپ ماہانہ 1 لاکھ روپے دینے کو تیار ہیں تو میں ان دونوں کو یہیں چھوڑ جاؤں گی۔ کیوں اقرا؟ بتا، تو یہ نیکی کا کام ہے تو کرے گی نا؟ فلک کی ماں نے فوراً ہی اقرا سے پوچھا تو وہ حیران رہ گئی۔ اماں کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا کرنا ہوگا مجھے؟ اقرا محض 17 سال کی تھی، اور پھر اتنی کم عمری میں ماں بننے کے باوجود بھی وہ بے انتہا معصوم تھی، اس لیے نہ اسے احساس کی مکاری سمجھ میں آئی اور نہ ارسل کی بات۔ ارے بیٹی، اس کے بچے کو دودھ پلانا ہے، بیچارہ بن ماں کا بچہ ہے، تجھے بہت ثواب ملے گا، پھر تیرا اور تیری بچی کا گزارا بھی ہو جائے گا۔ ہم تو بوڑھے ہو رہے ہیں، ساری فکر تو ہمیں تیری بچی کی ہی ہے نا۔ صاحب جی جو پیسے دیں گے ان سے کچھ خرچہ تیرا اور تیری بچی کا ہو جائے گا، اور کچھ مجھ بوڑھی کا۔ اقرا کی ساس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے اقرا کو سمجھایا تھا۔ بول بیٹی، بتا، کیا ایک بن ماں کے بچے کا پیٹ نہیں بھر سکتی تو؟ فلک کی ماں نے اقرا کو اتنا زیادہ ایموشنلی بلیک میل کیا کہ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے اماں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ سوچا بھی نہیں تھا کہ شوہر کے جانے کے بعد اسے اپنی اولاد کا دودھ بھی بیچنا پڑے گا۔ فلک کے جانے کا صدمہ ہی کیا کم تھا کہ اب اسے اپنے گاؤں کا گھر چھوڑ کے یہاں شہر میں رہنا تھا اور مالک کے بچے کو دودھ پلانا تھا۔ چہرے کو دوپٹے میں چھپائے وہ نظریں جھکائے اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کر رہی تھی کہ ارسل کے اگلے جملے نے اس کے پورے ہی ہوش اڑا دیے۔ نہیں اماں، فلک کی بچی یہاں نہیں رہے گی، اسے آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں گی۔ میں چاہتا ہوں کہ اقرا میرے بچے کو پوری توجہ دے اور اس کی خوراک میں کوئی کمی نہ ہو۔ اگر زوبیہ یہاں رہے گی تو اقرا کی ساری توجہ اس کی جانب چلی جائے گی، اور پھر اقرا کا یہاں دھیان نہیں لگے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ اقرا صرف میرے بچے کا پیٹ بھرے۔ رہی بات 1 لاکھ روپے کی تو وہ میں آپ کو دے دوں گا۔ آپ اس بچی کی خوراک کا اچھا انتظام کیجیے گا، اور اگر مزید پیسوں کی ضرورت ہو تو مجھے فون کر دیجیے گا، لیکن مجھے اپنے بچے کی دیکھ بھال میں کوئی کمپرومائز نہیں چاہیے۔ ارسل کی بات پہ اقرا نے نفرت سے اسے دیکھا تھا۔ کوئی اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا تھا کہ اپنی اولاد کے لیے 1 سال کی بچی کو اس کی ماں سے جدا کرنے کی بات کرے؟ اقرا نے فوراً انکار میں سر ہلایا، ساس کی گود سے اپنی بچی کھینچی اور تیزی سے بنگلے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ ارسل اپنی جگہ بیٹھا رہ گیا۔ فلک کی ماں نے فوراً ہاتھ جوڑے۔ معاف کرنا صاحب جی، دراصل ابھی اس کا شوہر دنیا سے گیا ہے، اس کا غم بہت بڑا ہے، آپ تو سمجھ سکتے ہیں، ایسے میں بچی کی جدائی کا سوچ کے ذرا جذباتی ہو گئی ہے، عقل کے بجائے جذبات سے کام لے رہی ہے۔ میں اسے سمجھاتی ہوں، بچی بہت بیمار ہے، اسے دوا اور علاج کی ضرورت ہے، میں خود اس کی بچی کا خیال رکھوں گی، آپ 2 دن کی مہلت دیں، میں بس اسے کسی طرح راضی کر کے لے آؤں گی۔ فلک کی ماں ارسل کو یقین دہانی کرواتے ہوئے اقرا کے پیچھے بھاگی اور پھر سڑک پہ پہنچ کے اقرا کو زبردستی روک لیا۔ کیا کر رہی ہے تو؟ کرنا کیا چاہتی ہے؟ پورے 1 لاکھ روپے دے رہے ہیں وہ مہینے کے، سوچ تیری بچی کا مستقبل بن جائے گا، اچھا کھائے گی، پیے گی، اچھا پہنے گی، اچھے اسکول میں پڑھے گی، تیرے سینے سے لگ کے اسے کون سا سکون مل رہا ہے؟ دیکھ نہیں رہی دن رات بخار میں پھنکتی رہتی ہے، میں خود خیال رکھوں گی بچی کا۔ پھر یہ بھی تو سوچ کہ فلک کے صاحب کے کتنے احسانات تھے فلک پہ، تیرا شوہر پڑھا لکھا نہیں تھا، پھر بھی 1 لاکھ روپے تنخواہ تھی اس کی، تیری شادی کے بعد گھومنے پھرنے تک کا خرچہ دیا تھا صاحب نے، فلک دن رات گن گاتا تھا بیگم صاحبہ اور صاحب کے، اور تو احسان فراموش۔ سوچ تو صحیح کہ وہ معصوم بچہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو اسے دودھ کی ضرورت ہے، تیری خوش نصیبی ہے کہ تجھے یہ نیکی کا کام کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور تو بھاگ رہی ہے۔ اقرا کی ساس نے زوبیہ کو اقرا کی گود سے کھینچا اور غصے میں اسے دیکھتے ہوئے سمجھانے لگی، اماں پاگلوں والی بات مت کرو، 1 سال کی ہے میری بچی، صرف 1 سال کی دودھ پیتی بچی ہے، یہ میرے دودھ پہ اس کا بھی حق ہے، اس کا دودھ چھین کے میں کسی اور بچے کو کیسے دے سکتی ہوں؟ نہیں ہے مجھے کسی سے ہمدردی۔
مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کا بچہ جیے یا مرے۔ اقرا نے واپس اپنی بیٹی کو لینے کی کوشش کی، لیکن اقرا کی ساس نے 2 قدم پیچھے ہٹا لیا۔ پتا ہے مجھے تجھے فرق نہیں پڑتا کہ ان کا بچہ جیے یا مرے، لیکن اس بات سے تو فرق پڑتا ہے نا کہ تیری بچی جیے گی یا مرے گی۔ بتا خالی پیٹ اس کا کیا ہوگا؟ کچھ دنوں کی بات ہے، یہ خود تیرا دودھ چھوڑ دے گی، پھر اسے غذا چاہیے ہوگی، کھانا چاہیے ہوگا۔ کیا ہے ہمارے پاس؟ نہ تیرا میکا ہے، نہ کوئی آگے پیچھے۔ شوہر مر گیا، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اور رہی بات تیرے دیور کی، تو اسے جوا کھیلنے سے فرصت ملے تو وہ تیری بچی کا یا تیرا خیال رکھے نا۔ میں وعدہ کرتی ہوں تجھ سے، میں خود زوبیہ کا خیال رکھوں گی۔ بس کچھ مہینوں کی تو بات ہے، بیٹی کی خاطر صبر کر لے۔ اقرا کی ساس نے اسے اس طرح سے اپنی باتوں میں الجھایا کہ وہ سوچ میں غرق ہو گئی۔ اچھا اماں، مجھے ایک دن سوچنے کی مہلت دے۔ اس نے تنگ آ کے اپنی ساس سے مہلت مانگی۔ ٹھیک ہے، لیکن گاؤں واپس نہیں جا رہے، یہیں بلقیس کا گھر ہے، وہیں ایک دن رک جاتے ہیں، پھر جو تیرا فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا، لیکن یاد رکھنا یہ تیری اور تیری بچی کی زندگی کا معاملہ ہے۔ اقرا کی ساس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بلقیس کے گھر کا رخ کیا۔ بلقیس گاؤں کی ہی ایک عورت تھی جو اب شہر میں آ بسی تھی۔ بلقیس نے بڑی خوش دلی سے ان کا استقبال کیا اور ایک دن کے لیے اپنے گھر میں جگہ دے دی۔ ساری رات اقرا نے جاگتے ہوئے گزاری۔ آنکھیں بند کرتی تو فلک کا چہرہ یاد آ جاتا۔ فلک اس کی بچپن کی محبت تھا، ایک ہی گاؤں میں پل کے دونوں جوان ہوئے تھے۔ اقرا کی بوڑھی ماں نے مرنے سے پہلے اسے فلک کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ فلک شہر میں ڈرائیور تھا اور اچھا خاصا پیسہ کماتا تھا، اسی لیے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ہر 15 دن کے بعد وہ ایک دن کے لیے گھر بھی واپس آتا تھا، اور اسی طرح ان کی شادی شدہ زندگی بہت خوبصورتی سے چل رہی تھی۔ آخر میں وہ اسے شہر گھمانے بھی لے کے گیا تھا۔ شادی کے بعد صاحب نے ہنی مون کا خرچہ بھی دیا تھا، اس لیے وہ دونوں بہت زیادہ گھومے پھرے تھے۔ پھر اس کے بعد زوبیہ کی پیدائش ہو گئی۔ سب کچھ بالکل نارمل تھا، زندگی خواب جیسی تھی، لیکن پھر ایک حادثہ ہوا اور سب کچھ بدل گیا۔ زوبیہ کی پہلی سالگرہ ان کے لیے ایک بھیانک خواب بن کے رہ گئی۔ آنکھیں بند کیے وہ بس الجھنوں کا شکار تھی۔ زوبیہ اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی، ماتھا بخار میں تپ رہا تھا۔ نہ جانے کیا ہوا تھا، جب سے فلک گیا تھا زوبیہ کا بخار اترتا ہی نہیں تھا۔ اکثر وہ بابا بابا پکارتی، سو جایا کرتی۔ ابھی بھی وہ نیند میں دھیرے دھیرے بابا کہہ رہی تھی، اور اقرا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آدھی رات کو زوبیہ کا بخار تیز ہوا تو اقرا نے پریشانی میں ساس کو جگا دیا۔ وہ گہری نیند سے جاگی اور غصے سے اقرا کو دیکھنے لگی۔ بتا میں کیا کر سکتی ہوں؟ میرے پلے کون سا پیسہ ہے جو میں اسے ہسپتال لے کے جاؤں گی؟ پیناڈول تیرے سامان میں رکھی ہے، بس وہی پلا دے اسے۔ ساس نے مزید جھڑک کے جواب دیا اور سو گئی۔ مگر اماں میں نے 3 گھنٹے پہلے ہی پیناڈول پلایا تھا۔ اقرا دوبارہ دوا دینے سے ہچکچا رہی تھی۔ تو نہ دے دوا، ایسے ہی تھپک تھپک کے سلا دے۔ اقرا کی ساس کو پہلے ہی اس کے انکار پہ غصہ چڑھا ہوا تھا، اور اب تو وہ جان بوجھ کے مزید اسے پریشان کر کے اپنا مطالبہ منوانا چاہتی تھی۔ اقرا نے پریشانی کے عالم میں ایک بار پھر اس بچی کے منہ میں پیناڈول ڈالا اور پھر اسے سینے سے لگا لیا۔ بخار کی وجہ سے زوبیہ دودھ بھی نہیں پی رہی تھی، اور یہ وہ بات تھی جس نے اقرا کو ایک سنگ دلانہ فیصلہ لینے پہ مجبور کر دیا تھا۔ اگلی صبح وہ اس بات کے لیے تیار تھی کہ زوبیہ کو اس کی ساس کے ساتھ گاؤں بھیج دے گی اور وہ خود احتشام کو سنبھالے گی، لیکن ساتھ ہی اس نے اپنی ساس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ زوبیہ کا پوری طرح خیال رکھیں گی۔ ساس تو واری صدقے جا رہی تھی، فوراً ہی وعدہ کر لیا۔ پھر اقرا کو بنگلے پہ لے کے گئیں جہاں احتشام کی حالت بہت خراب تھی۔ ارسل نے فوراً لاکھ روپے اقرا کی ساس کے ہاتھ میں تھمائے اور اقرا کی ساس زوبیہ کو لے کے گاؤں کے لیے نکل گئی۔ اقرا کا دل اولاد کے لیے تڑپنے لگا، لیکن اس نے احتشام کو سینے سے لگا کے اپنی مامتا کی پیاس بجھانے کی کوشش کی اور اس معصوم بچے کا پیٹ بھرنے لگی۔ ایسا کر کے اس کے دل کو قرار تو آیا، لیکن زوبیہ کی کمی نے بےتاب سا کر دیا۔ سارا دن وہ احتشام کے ساتھ لگی رہی۔ جب رات کو سونے کے لیے لیٹی تو آنکھوں میں زوبیہ اور فلک کا چہرہ گھومنے لگا۔
پہلے فلک اس سے دور ہوا تھا اور اب زوبیہ کو اس نے خود ہی اپنے آپ سے دور کر دیا تھا۔ اس کا سامان سرونٹ کوارٹر میں تھا، کبھی آرام کرنے کے لیے وہ سرونٹ کوارٹر میں چلی جاتی تھی، کبھی احتشام کے کمرے میں ہی آرام کرنے لگتی۔ اقرا کے آنے کے بعد ارسل مطمئن ہو گیا تھا، سکون سے دفتر جانے لگا تھا۔ زنیرہ کی کمی کا احساس ستاتا تو وہ احتشام کو باہوں میں بھر لیتا، اور اتنی دیر اقرا خاموشی سے دور بیٹھی بس ان دونوں کی محبت کو دیکھتی اور زوبیہ کو یاد کرتی۔ ارسل اکثر اقرا سے اس کی ضرورت وغیرہ کے بارے میں پوچھتا تھا اور احتشام کے حوالے سے بات چیت بھی کر لیتا۔ دھیرے دھیرے وہ بھی اپنے غم سے باہر نکلنے لگا تھا، لیکن محبت کرنے والے دل محبوب کے لیے دھڑکنا کہاں بھولتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی حال اقرا اور ارسل دونوں کا تھا۔ تنہائی ملتے ہی دونوں اپنی محبت کے غم میں ڈوبنے لگتے تھے۔ دھیرے دھیرے دن گزرنے لگے۔ احتشام کی حالت سنبھل گئی تھی، ماں کے دودھ نے اس کی صحت کو بہتر کر دیا تھا، لیکن اقرا کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ وہ زوبیہ سے ملاقات کی خواہش مند تھی، لیکن اسے واپس جانے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ البتہ اس کے پاس ایک چھوٹا فون تھا جس سے اپنی ساس کو فون کر کے وہ زوبیہ کی خیر خیریت معلوم کر لیتی تھی۔ 2 مہینے گزرے اور اقرا کا حال برا ہو گیا۔ وہ دن رات کسی کونے میں چھپ کے آنسو بہاتی، تڑپ تڑپ کے واپس جانے کی بات کرتی۔ اسی لیے ارسل نے غصے میں کہہ دیا کہ پیسے واپس کرو اور چلی جاؤ۔ وہ تو شاید ایسا بھی کرنے کو تیار تھی، لیکن اس کی ساس نے اسے ایک بار پھر اپنی باتوں میں اتار لیا، زوبیہ کے مستقبل کے خواب دکھا کے اسے راضی کر لیا، اور وہ پھر احتشام کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گئی۔ احتشام 6 مہینے کا ہوا تو اس کی صحت پوری طرح ٹھیک ہو گئی۔ اقرا کی عدت ختم ہو چکی تھی۔ ارسل دوبارہ اپنے کاروبار میں آگے بڑھنے لگا تھا۔ اگر کوئی بہت پیچھے رہ گیا تھا تو وہ زوبیہ تھی، جس کی یاد اقرا کو ایک پل کے لیے بھی چین نہ لینے دیتی۔ اور پھر 6 مہینے بعد اقرا نے ارسل کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ وہ اسے بس کچھ دن کے لیے گاؤں جانے کی اجازت دے دے۔ وہ اپنی بیٹی سے ملاقات کر کے واپس آ جائے گی۔ ارسل بے یقین سا تھا، اس لیے حامی بھرنے کو تیار نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اگر اقرا گاؤں واپس جائے گی تو پلٹ کے نہیں آئے گی، لیکن اقرا نے اسے یقین دلایا کہ وہ واپس آئے گی، اور اسی یقین کے بھروسے ارسل نے اسے 1 ہفتے کے لیے گاؤں جانے کی اجازت دے دی۔ اقرا خوشی سے ہواؤں میں اڑنے لگی۔ پھر اس نے بہت ساری خریداری کی۔ کچھ خریداری ارسل نے خود کروا دی اور اقرا کو ڈرائیور کے ساتھ گاؤں واپس بھجوا دیا۔ سارا راستہ اقرا اپنے خیالوں میں اپنی بیٹی کو سوچتی رہی۔ اسے سینے سے لگاؤں گی، چوموں گی، پیار کروں گی۔ لیکن جیسے ہی وہ گاؤں پہنچی تو حیران رہ گئی۔ وہ چھوٹا سا کچا مکان جسے چھوڑ کے وہ شہر گئی تھی، وہ اب ایک بڑا پکا سا مکان بن چکا تھا۔ اس کی ساس اے سی والے کمرے میں مزے سے لیٹی ٹی وی دیکھ رہی تھی، اور دیور کہیں موجود نہیں تھا۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی تو زوبیہ بھی کہیں نظر نہیں آئی۔ اقرا کی ساس اس کے آنے سے بے خبر تھیں، وہ پوری طرح ٹی وی میں محو تھی۔ اسی لیے اقرا نے زور سے آواز دی، اماں زوبیہ کہاں ہے؟ وہ بس زوبیہ کے لیے بےتاب تھی۔ اقرا کو دیکھتے ہی اس کی ساس اچھل پڑی۔ تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ نوکری تو نہیں چھوڑائی؟ ساس کی بات کو نظر انداز کرتے اقرا نے پھر اپنا سوال دہرایا، میری بچی کہاں ہے؟ زوبیہ کہاں ہے اماں؟ ارے یہیں کہیں ہوگی، باہر برآمدے میں کھیل رہی ہوگی۔ اس کی ساس نے گڑبڑاتے ہوئے ایسا جواب دیا کہ زوبیہ چونک اٹھی۔ کیا مطلب برآمدے میں کھیل رہی ہوگی؟ آپ کو نہیں پتا وہ کہاں ہے؟ گھر میں کہیں نہیں ہے، میں نے سارا گھر دیکھ لیا ہے۔ اچھا چل میں بھی دیکھتی ہوں۔ اقرا کی ساس نے کمر پکڑی، دھیرے دھیرے سارے گھر میں دیکھنے لگی، پھر سر پہ ہاتھ مارا اور کہنے لگی، ارے میری تو یادداشت ہی خراب ہو گئی ہے۔ بچی کو بخار تھا، میں نے شہزاد کے ساتھ دوا لینے کے لیے بھیجا ہے، قریبی حکیم تک لے کے گیا ہے شہزاد، آ جائے گا کچھ دیر میں۔ اقرا کی ساس سکون سے کرسی پہ بیٹھنے لگیں تو وہ بری طرح سے چیخی، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اسے بخار تھا تو آپ کیوں نہیں لے کے گئیں؟ شہزاد کا تو پتہ ہے نا، ہر وقت جوئے میں لگا رہتا ہے، اسے کہاں ہوش رہے گا صحیح طریقے سے دوا دلانے کا۔ چلیں میرے ساتھ، ہم ابھی چلتے ہیں حکیم صاحب کے پاس۔ اقرا نے زبردستی ساس کو کھینچا اور حکیم صاحب کے کلینک پہ پہنچ گئی، لیکن نہ زوبیہ وہاں تھی اور نہ ہی اس کا دیور شہزاد۔
اقرا کی حالت دیوانوں جیسی ہو گئی، ساس بھی پریشان ہو گئی۔ ارے کہاں جائے گا، وہیں درخت کے نیچے جوا کھیل رہا ہوگا، چل چل کے دیکھتے ہیں۔ اقرا کی تو جان ہوا ہونے لگی تھی۔ گرتے پڑتے وہ تیزی سے اس جگہ پہنچی تو پورے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ اس کی 1.5 سالہ بچی فرش پہ بے ہوش پڑی تھی اور شہزاد پوری طرح جوا کھیلنے میں مصروف تھا۔ اقرا نے بچی کو سینے سے لگایا تو اس کی سانس مدھم تھی، بخار بے انتہا تیز تھا۔ اس نے نفرت سے دیور اور ساس کو دیکھا اور حکیم صاحب کے کلینک کی طرف دوڑی۔ ارے شہزاد، تجھے بچی کی دوا لینے کے لیے بھیجا تھا، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ اقرا کی ساس نے غصے میں بیٹے سے پوچھا تو اس نے ہاتھ جھٹک دیا۔ تو نے تو مجھے پیسے دینا ہی بند کر دیے، اسی لیے دوا کے پیسوں سے جوا کھیل رہا ہوں، دیکھنا ابھی جیت جاؤں گا۔ شہزاد لاپرواہی سے بولا تو اقرا کی ساس نے ماتھا پیٹ لیا۔ ارے مجھے کیا پتا تھا وہ یوں بن بتائے شہر سے واپس آ جائے گی، ورنہ بچی تیرے حوالے کرنے کے بجائے میں خود اسے حکیم صاحب کے پاس لے جاتی۔ اب بلا وجہ کا ہنگامہ کھڑا کرے گی سارے گاؤں میں۔ اقرا کی ساس کو بچی کی ہرگز بھی پرواہ نہیں تھی، انہیں صرف اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں اب اقرا نوکری چھوڑ کے گاؤں میں نہ بیٹھ جائے۔ جو 1,00,000 روپیہ شہر سے آ رہا تھا اس سے نہ صرف انہوں نے اپنا پکا مکان بنوا لیا تھا، بلکہ اب تو وہ بہت عیاشی کی زندگی گزار رہی تھی۔ گاؤں والے ان کی بدلتی ہوئی حالت پر حیران تھے، اور زوبیہ کونے میں پڑی کوئی بیکار چیز جس پہ کسی کی کوئی توجہ نہیں تھی۔ حکیم صاحب نے زوبیہ کا چیک اپ کیا تو بتایا کہ بچی تو بہت زیادہ کمزور ہے، شاید بھوکی بھی رہتی ہے۔ پیٹ کو، کمر کو چیک کیا گیا تو کوئی ایسا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے اس کا بخار نہیں اتر رہا تھا۔ اسے کسی بڑے ہسپتال میں زیادہ اچھے علاج کی ضرورت ہے۔ حکیم صاحب نے اس کی حالت خطرے میں بتائی اور اسے شہر لے جانے کا کہا۔ حکیم صاحب کی بات سن کے اقرا کی جان نکل گئی۔ اماں، حکیم صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ تم نے زوبیہ کا خیال نہیں کیا؟ دیکھو کتنی گندی ہو رہی ہے، اور حکیم صاحب بتا رہے ہیں کہ اسے صحیح خوراک نہیں ملی۔ میں تو سارے پیسے گاؤں بھیجتی رہی ہوں، پھر میری بچی کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ اس کا کلیجہ پھٹنے کو تھا۔ اپنی جس اولاد کی خاطر وہ کسی اور کے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، اس کی وہی اولاد بھوکی اور بیمار تھی۔ ڈرائیور ابھی شہر واپس نہیں گیا تھا، وہ گاؤں کے ہوٹل پہ بیٹھا چائے پی رہا تھا کہ وہ اسے تلاش کرتی ہوئی اس کے پاس پہنچ گئی۔ رحیم بابا، مجھے شہر واپس جانا ہے، جلدی چلے، میری بچی کی حالت بہت خراب ہے۔ رحیم بابا نے فوراً گاڑی سٹارٹ کی اور اسے شہر لے کے پہنچے۔ ایک بڑے سے سرکاری ہسپتال میں وہ ڈاکٹروں کی تلاش میں ماری ماری پھرنے لگی۔ ہر کمرے کے آگے لمبی لمبی قطاریں تھیں۔ ایمرجنسی میں کوئی خاص ڈاکٹر موجود ہی نہیں تھا۔ اس نے ریسیپشن پہ جا کے بات کرنی چاہی تو اسے 125واں نمبر تھما دیا گیا۔ اقرا کا برا حال تھا۔ رحیم بابا اس کے ساتھ تھے۔ انہوں نے فوراً ارسل کو فون ملایا اور ساری بات بتائی۔ ارسل نے بچی کو پرائیویٹ ہسپتال لانے کا کہا۔ رحیم بابا اقرا کو ساتھ لیے اسے بڑے سے پرائیویٹ ہسپتال میں لے کے پہنچ گئے، جہاں احتشام کا علاج ہوتا تھا۔ ایمرجنسی روم میں بچی کو لٹا کے ڈاکٹر نے جیسے ہی اس کی سانس چیک کی تو ہاتھ پیچھے کر لیا۔ ڈاکٹر صاحب کیا ہوا ہے؟ جلدی بتائیں، دیکھیں اسے، یہ آنکھیں نہیں کھول رہی۔ اقرا بری طرح تڑپ رہی تھی۔ ارسل بھی آفس سے وہیں پہنچ چکا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری بٹ شی از نو مور۔ یہ وہ لفظ تھے جنہوں نے ارسل کے سر پہ آسمان گرایا تھا، جبکہ اقرا تو بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی۔ کیا 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 کہہ رہی ہیں آپ؟ میری بچی، میری زوبی؟ اس نے دیوانوں کی طرح آگے بڑھ کے زوبیہ کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا کے تھپکنے لگی۔ امی کو یاد کر رہی تھی نا میری زوبی؟ میں آ گئی زوبی، اب میرے پاس رہنا، اب میرے سینے پہ سونا، اب میں تمہیں خود سے دور نہیں کروں گی۔ آنکھیں کھولو، دیکھو مجھے۔ وہ دیوانوں کی طرح کبھی زوبی کو اپنے منہ کے آگے کرتی، کبھی سینے پہ لگا کے اس کی پیٹھ سہلاتی۔ کچھ دیر اس کی دیوانگی دیکھنے کے بعد آگے بڑھ کے ارسل نے اسے بری طرح سے جھنجھوڑا۔ اقرا، ہوش کرو، نہیں رہی تمہاری زوبی اب۔ اقرا نے ایک زوردار دھکا ارسل کو دیا۔ چلے جاؤ یہاں سے، دور ہو جاؤ، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تم نے میری بچی مجھ سے چھین لی اپنے بیٹے کی خاطر۔
میری معصوم بچی کا کیا قصور تھا؟ اپنے بچے کا پیٹ بھرنے کی خاطر تم نے میری بچی سے اس کی ماں دور کر دی۔ زمین پہ گرتی وہ بری طرح سے رونے لگی۔ ارسل کا ضمیر اسے کوڑے مار رہا تھا۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ فلک کی ماں اتنی بے رحم اور بدذات عورت نکلے گی کہ اپنی ہی پوتی کو موت کے منہ میں پہنچا دے گی۔ شاید قصوروار وہ بھی تھا جس نے اپنی اولاد کے لیے ایک بچی کو اس کی ماں سے جدا کیا تھا۔ رحیم بابا نے ہی اقرا کو سنبھالا، واپس بنگلے پہ لے کے آئے اور پھر ارسل نے تدفین کا انتظام کیا۔ فلک کی ماں اقرا کے پیچھے پیچھے شہر آئیں، لیکن بنگلے پہ رکھا جنازہ دیکھ کے اس کے ہوش ٹھکانے آئے اور وہ دروازے سے ہی فرار ہو گئی کہ کہیں اقرا اسے جیل نہ بھجوا دے۔ اپنے بیٹے کو تو وہ پہلے ہی گاؤں سے فرار کروا چکی تھی۔ اس کے جوئے کی لت میں بہت کچھ داؤ پہ لگ چکا تھا۔ فلک نے اپنی ساری کمائی بھی اپنے بھائی کے پیچھے ہی لٹائی تھی اور اب اقرا کی ساری کمائی بھی جوئے کی نظر ہو چکی تھی۔ جو بچا تھا اس سے گاؤں کا گھر تعمیر ہو چکا تھا۔ زوبی کا جنازہ اٹھا تو اقرا نے سارا بنگلہ سر پہ اٹھا لیا۔ اس کی چیخوں سے ایک ایک در و دیوار لرزنے لگا۔ احتشام اس کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اقرا کو روتے دیکھ کے وہ بھی رونے لگا۔ ارسل نے بہت مشکل سے اسے سنبھالا، لیکن وہ معصوم بچہ بار بار بلک کے اقرا کے پاس جانے کے لیے تڑپتا، مگر اقرا کو اپنا ہوش ہی کہاں تھا۔ بالآخر زوبی کی تدفین ہو گئی اور اقرا کی دنیا اجڑ گئی۔ اس نے ایک بار بھی احتشام کو گود میں نہ اٹھایا۔ پھر جب رات کا اندھیرا پھیلا تو اقرا نے سرونٹ کوارٹر سے اپنا سامان سمیٹ لیا اور جانے کے لیے باہر نکلی تو ارسل سے ٹکراؤ ہو گیا۔ کہاں جا رہی ہو اقرا؟ احتشام بہت بھوکا ہے، پریشان ہے، تمہارے لیے تڑپ رہا ہے، وہ تمہیں اپنی ماں سمجھتا ہے۔ ارسل نے اس کے ہاتھ سے سامان چھینا اور اسے روکنا چاہا۔ نہیں ہوں میں اس کی ماں، مر چکی ہے اس کی ماں۔ اپنی جس بیٹی کے لیے میں نے اپنے دودھ کی قیمت لگائی تھی، میری وہ بیٹی اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، جانے دے مجھے یہاں سے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے ارسل سے اپنا سامان لینا چاہا۔ کہاں جاؤ گی؟ کون ہے تمہارا؟ شوہر مر چکا ہے، دیور فرار ہو گیا ہے، اور پتہ ہے جانے سے پہلے اس نے جوئے میں وہ گھر بھی ہار دیا ہے جو تمہاری ساس نے بنوایا تھا۔ تمہاری ساس خود سڑک پہ آ گئی ہیں، میں نے خود گاؤں میں بندہ بھیج کے معلومات کروائی ہیں۔ تمہاری ساس اور دیور کے خلاف FIR بھی درج کروائی ہے، لیکن دیور فرار ہو چکا ہے اور ساس بھی کہیں غائب ہے۔ بتاؤ اب کہاں جاؤ گی؟ ہوش سے کام لو اقرا، میں جانتا ہوں تمہارا غم بہت بڑا ہے اور شاید میں بھی تمہارا قصوروار ہوں، لیکن احتشام کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اس بچے نے پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو کھو دیا تھا اور اب تم اس کے لیے اس کی ماں ہو۔ اگر تم اسے چھوڑ کے چلی گئیں تو وہ مر جائے گا۔ تم چاہتی ہو کہ زوبیہ کی طرح وہ بھی؟ ارسل کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ وہیں زمین پہ بیٹھ گیا۔ ضمیر کا پچھتاوا اور ماضی کے غموں نے اسے خود توڑ کے رکھ دیا تھا۔ مجھے معاف کر دو یار، میں نے بہت زیادتی کر دی، مجھے احساس ہے اس بات کا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ تمہاری ساس اتنی بے رحم ہوں گی۔ مجھے لگا تھا وہ تمہاری بچی کی اچھی دیکھ بھال کر رہی ہوں گی۔ پلیز معاف کر دو۔ اقرا بس 2 قدم پیچھے ہٹ کے خاموشی اور بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کس کس جرم کے لیے معاف کروں؟ نہ جانے 6 مہینوں میں میری بچی پہ کیا گزری ہوگی، کتنی بار وہ بھوک سے روئی ہوگی، میری یاد میں تڑپی ہوگی۔ قصور صرف آپ کا نہیں ہے، میرا بھی ہے۔ میں کیوں رکی یہاں؟ اپنی ساس کی فطرت جانتے ہوئے بھی میں نے کیسے بھروسہ کر لیا ان پہ؟ اقرا کی آنکھوں سے پانی کی طرح آنسو بہ رہے تھے۔ اس نے زمین پہ پڑا اپنا سامان اٹھایا اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیا۔ ارسل میں تو اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ اسے آواز دے کے روک پاتا۔ سر جھکائے وہ ندامت کے آنسو بہا رہا تھا اور اقرا دروازے کی دہلیز پار کرنے ہی لگی تھی کہ احتشام کے رونے کی آواز سنائی دی، اتنی تیز کہ جیسے کچھ بہت برا ہوا ہو۔ ارسل کے ساتھ ساتھ اقرا بھی تیزی سے سب کچھ بھول کے بنگلے کے اندر کی طرف دوڑی۔ احتشام سیڑھیوں سے گرا تھا اور اس کا سر پھٹ چکا تھا۔ ارسل اسے سوتا ہوا بیڈ پہ چھوڑ کے آیا تھا۔ نہ جانے وہ کب اٹھا اور اپنے کمرے سے باہر آ گیا۔ اب وہ آہستہ آہستہ رینگنے لگا تھا، اسی وجہ سے وہ زینے کے پاس آ گیا۔ احتشام کا بہتا ہوا خون دیکھ کے اقرا بری طرح سے چیخنے لگی۔ ارسل نے اسے غصے میں ڈانٹا اور سمجھایا کہ کچھ نہیں ہوا،
ہمیں ہسپتال جانا ہوگا۔ وہ لوگ ہسپتال پہنچے۔ احتشام کے سر پہ 5 ٹانگ کے آئے تھے۔ خون بہت زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے وہ نیم غنودگی میں تھا۔ اقرا نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ رکھا تھا اور دیوانوں کی طرح چوم رہی تھی۔ 6 مہینے ایک بچے کو اس نے ماں کی طرح پالا تھا، اپنا دودھ پلا کے سینچا تھا۔ بھلا اس کی تکلیف پہ دل کیسے غم سے نہ پھٹتا؟ اسے جتنے بھی شکوے شکایات تھے ارسل سے تھے۔ احتشام کا تو اس میں کوئی قصور نہیں تھا، تو اس نے احتشام کو پوری طرح اپنے آپ میں سمیٹ لیا اور ارسل کے ساتھ واپس بنگلے پہ چلی آئی۔ احتشام کے نام پہ اس نے سب کچھ معاف کر دیا تھا۔ زوبیہ کو کھونے کا دکھ بہت بڑا تھا، فلک کے جانے کا غم بھی دل میں تازہ تھا، لیکن وہ احتشام کی تکلیف نہیں دیکھ پائی تھی۔ وہ ایک بار پھر دن رات احتشام کو سنبھالنے لگی۔ اب تو اس کی ممتا اور بھی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ وہ احتشام کے چہرے میں زوبیہ کو تلاش کرتی تھی اور پھر اسے بے تحاشا محبت دیتی تھی۔ ارسل بھی اقرا اور احتشام کے پاس ہی رہنے لگا تھا۔ دھیرے دھیرے اقرا نے ارسل کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ احتشام کو ماں کی ضرورت تھی اور وہ پوری طرح اس کی ماں بن چکی تھی، اس لیے ارسل نے اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پہلے پہل تو اقرا نے صاف انکار کر دیا، لیکن جب ارسل نے احتشام کی خاطر اسے راضی کیا تو وہ تیار ہو گئی۔ کبھی نہ کبھی آگے چل کے احتشام بڑا ہوتا تو اقرا کو اسے اپنا تعلق بتانا ہی تھا، اس لیے وہ پوری طرح نکاح کے بعد اس کی ماں بن گئی۔ رشتوں کی دوریاں مٹیں تو محبتوں نے خود ہی جنم لے لیا۔ پرانی محبت مرتی نہیں ہے، دل کے کسی گوشے میں چھپ کے بیٹھ جاتی ہے، کبھی کسی کھڑکی سے مسکراہٹ بن کے جھانکتی ہے تو کبھی آنسو کی صورت نظر آتی ہے، لیکن نئی محبتیں بھی اپنا مقام اپنی جگہ رکھتی ہیں۔ اقرا کے دل میں ارسل کے لیے جو جگہ پیدا ہوئی تھی وہی جگہ ارسل نے اپنے دل میں اقرا کے لیے پائی تھی۔ دونوں نے اپنے اپنے غموں کو بانٹتے ہوئے اپنی زندگی کو ایک نئے راستے پہ ڈالا تھا۔ ارسل جانتا تھا کہ اقرا کی پہلی محبت فلک ہے، اور اقرا کو بھی بہت اچھی طرح معلوم تھا کہ ارسل کی زندگی زنیرہ میں بستی تھی۔ اسی لیے دونوں نے ایک دوسرے کے ماضی کا احترام کرتے ہوئے احتشام کی خاطر ایک خوبصورت محبت کو جنم دیا اور اپنی زندگی کو احتشام کے نام کر دیا۔